جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ نے اسے عیب دار نہیں بلکہ بے عیب سیدہ طاہرہ بی بی خدیجہ کی شکل میں بیوی عطا کی ہے۔ جی ہمارا اہل تشیع حضرات کا فقہ جعفریہ والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اس ضلال مبین معاشرے کے اندر طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو پاکیزہ تھی، ان کی کوئی پہلے شادی موجود نہیں تھی۔ سرکار دو عالم کی یہ عظمت اور مقام ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بے عیب رشتہ عطا فرمایا۔ اور ایسی معظم مورخین نے لکھا ہے وَقَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّاهِرَةِ لِشِدَّةِ عَفَافِهَا وَصِيَانَتِهَا۔ اس دور کے اندر جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اخلاقی قدریں پامال ہو چکی تھی، اس ضلال مبین معاشرے کے اندر دور میں بی بی کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی وہ بی بی جو پاک و پاکیزہ ہے۔ ہر حوالے سے بی بی کا جو مقام بلند ہے اس وجہ سے تھا۔ اور یہ بھی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں کہ اس دور کے اندر جہاں لوگ بت پرستی کرتے تھے، بی بی خدیجہ کی یہ صفت تھی کہ بی بی خدیجہ خدا وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے تھی، دین ابراہیمی پر پیروکار تھیں۔ اور جب بھی یہ بی بی کے مذہبی تعلیمات کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ گفتگو شنید کیا کرتی تھیں، اور بی بی اتنی مالدار تھی، اس کے باوجود بھی ان کے گھر محل میں دینی محفلیں ہوتی تھیں، گاہے بگاہے دین کے حوالے سے کیا ہونے والا ہے، حالات ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ تو ان نشانیوں کے ذریعے بی بی پہچان چکی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں جن کے صدقے میں اللہ اس کفر کے معاشرے کو ایمان کے معاشرے میں تبدیل کر دے گا۔ اور بی بی کی یہ عظمت تھی کہ اتنی بڑی تاجرہ، 80,000 اونٹ تھے بی بی خدیجہ کے، ہزاروں اونٹ کا قافلہ جدھر جاتا تھا سب سے زیادہ مال تجارت اور ورائٹی کوالٹی کے لحاظ سے مال بی بی خدیجہ کا فروخت ہوتا تھا۔ اور خود سوچیں 80,000 اونٹ اس دور کے، 80,000 آپ یہ سمجھے کنٹینر، 80,000 بڑے ٹریلر تھے، کیونکہ ایک ایک اونٹ جو ہے وہ کئی گاڑیوں سے زیادہ قیمت رکھتا تھا۔ اس دور میں لوگوں کے جو ہے وہ مال کا اندازہ اونٹوں کی تعداد سے لگایا جاتا تھا۔ اب خود اندازہ لگائیں، جس کے 80,000 اونٹ تھے تو اس کے نگہبان کتنے ہوں گے، قافلے چلانے والے کتنے ہوں گے۔ لیکن اتنا کچھ کے باوجود بھی سیرت نگاروں نے لکھا بی بی جب بھی کوئی قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتی تھی تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ جا کر طواف کرتی، وہاں رب کے گھر میں دعا کر کے اپنی تجارت کے لیے قافلے روانہ کر کے بی بی نے قیامت تک بتا دیا مال زیادہ آ جائے خدا کو چھوڑنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ خدا کی رحمت کے قریب ہونے کا نام دین ہے۔ کہ جس طرح آسمانی کتابوں کے اندر باقی ائمہ کا، اہل بیت کا تذکرہ خاص موجود ہے، اسی طرح تورات اور انجیل کے اندر بی بی خدیجہ کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ باقی ازواج میں اور بی بی خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ وہ ام المومنین ہیں، یہ ام المعصومین ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا بی بی طواف کعبہ سے فارغ ہوئی، یہودی عالم گفتگو کر رہا تھا، آخری نبی ظاہر ہونے والے ہیں، جو ان کا ساتھ دے گا اللہ اسے دنیا آخرت کی سعادت دے گا۔ اور اگلا جملہ جو اس نے کہا، یہاں جو خواتین موجود ہیں اگر کوئی خاتون اس نبی خاتم کی زوجہ بن جائے گی اللہ اسے دنیا آخرت کی سعادتیں عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس نبی کی جو نسبت والی چیز ہو جائے گی اللہ اسے بلند درجہ عطا کرے گا۔ عورتیں ہنستی ہوئی، لوگ ہنستے ہوئے چلے گئے، لیکن یہ بات بی بی کے دل میں اٹک گئی کہ جو آخری نبی سے منسلک ہوگا اللہ اسے بلند درجہ عطا کرے گا۔ اور بی بی کو خواب یاد آ گیا۔ کیا خواب کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ ایک نور ہے جو مکہ کی سرزمین سے بلند ہوا اور ان کے صحن خانہ میں آیا، اور جب وہ ان کے صحن خانہ میں آیا اس نور کی روشنی سے پورا مکہ روشن ہو گیا، پوری دنیا میں وہ نور پھیل گیا، اور اس نور کی وجہ سے لوگ جوک تک جور بی بی خدیجہ کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کزن جو عالم تھا ورقہ بن نوفل سے ذکر کیا تو اس نے کہا چچا زاد بہن مبارک ہو، جس طرح کا خواب آپ بتا رہی ہیں اگر اس کی تعبیر وہی ہے جو میں نے پڑھی ہے تو ان قریب آپ آخری نبی کی زوجہ بنیں گی، ان کا نور پاکیزہ آپ کے گھر میں آئے گا، اور یہاں سے کلمہ اسلام پوری دنیا میں جو بلند ہوگا اور اس کی نور کی روشنی دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچے گی۔ مومنین کا بھی توجہ تو کرنی چاہیے نا۔ آج ہر مسلمان کہتا ہے مسجد بنانے کا ثواب، اس کے اتنے درجات، مسجد جب تک آباد رہے گی، جب تک اللہ کا گھر آباد رہے گا وہ خرچ کرنے والے کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ تصور کیجئے گا جس نے اسلام کی بنیاد کو آباد کیا،
اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو پہلے قافلے گئے ہیں ان کا سب کا خرچہ بی بی خدیجہ کے مال سے دیا جاتا تھا۔ جو غلام آزاد ہونا چاہتا بی بی کے مال سے اسے آزادی دی جاتی۔ جہاں جہاں مسلمان تبلیغ کے لیے جاتے ان کے گھر کی ضروریات کے لیے، حتیٰ کہ حبشہ کے مسلمان جب حبشہ گئے ہیں ہجرت کر کے مکہ سے، حالات سے تنگ آ کر پورے قافلے کا اور پیچھے ان کے خاندانوں کا پورا خرچہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے برداشت کیا ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر نے ایک عالم دین سے میں نے جملے سنے ہیں کہ مدینہ جب بی بی، یہ دیکھیں ایک سال کے اندر دو واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ 3 دن ہفتہ پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی مہینے کے اندر انہی چند دنوں کے بعد بی بی خدیجہ کا وصال ہوا، اور رسول اللہ نے 1-2 دن غم نہیں بنایا بلکہ پورا سال جو ہے وہ عام الحزن کا قرار دیا، پورا سال ان ہستیوں کا غم منایا۔ اور جب مکہ سے ہجرت کی ہے رسول اللہ نے، مدینہ پہنچے، مسجد نبوی خریدی ہے، مسجد نبوی کی جگہ خریدی ہے، 10,000 درہم یا دینار کے اندر یہ مال بھی رکھا ہوا تھا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے۔ حضور ذکر فرماتے تھے نا کہ میں نے یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جانا ہے، تو بی بی پوچھتی ہوگی نا یا رسول اللہ پھر نظام کیسا ہوگا، تو حضور بتایا کرتے تھے اس طرح ہوگا، پوری تفصیلات ان میں سے ایک بھی ذکر ہوا ہوگا تو بی بی نے یقیناً کہا ہوگا جس طرح باقی کام کے لیے اللہ نے میرے مال کو منتخب کیا ہے اسی طرح مسجد نبوی کی آباد کاری بھی میرے پاکیزہ مال سے ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ ہوا کہ بی بی نے باقاعدہ اتنی پڑھی لکھی اور مال والی اور سمجھدار تھی، اتنا بڑا کاروبار، سیدۃ التجار کہا جاتا تھا بی بی کو، تاجروں کی سردار۔ وہ دیکھیں تاجر سمجھدار ہوتا ہے، مارکیٹ ہر چیز کی ویلیو کو سمجھتا ہے، ایسے وہ نہیں اپنا سرمایہ لگا دیتا، ایسے میری بی بی نے نہیں کیا۔ بی بی کو پتہ تھا میں فانی مال دے کر ابدی درجات حاصل کر رہی ہوں۔ جلدی جلدی 1-2 مطالب عرض کروں۔ باقاعدہ حضور کو آفر کی کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے کہیں تشریف لے جائیں، تو شام کی طرف سفر طے پایا۔ بی بی کا خاص منشی ملازم جو سب سے تمام معاملات ہینڈ اوور کرتا تھا، میسرہ اس کا نام تھا۔ ہر قافلہ روانہ کرتے وقت بی بی خدیجہ فرماتی سارا کچھ تمہارے انڈر میں ہے، تم نے سارا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، جو تم کہو گے سب وہی کریں گے۔ اب جملے کو سمجھیے گا، یہ ہے رحمت دو جہاں کا مقام۔ جب یہ قافلہ روانہ کرنے لگی جس کے سالار و سردار رحمت دو جہاں تھے، اب حکم تبدیل ہو گیا۔ میسرہ پہلے تو جو کہتا تھا سب وہی کرتے تھے، اب رحمت دو جہاں ساتھ ہیں، تو نے وہی کرنا ہے جو ان ہستی نے کہنا ہے، جو رسول اللہ نے، اس وقت رسول اعلان رسالت تو نہیں ہوا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا ہے، سارے اختیار ان کو دے دیے گئے، جیسا یہ کہیں ویسا کرنا ہے۔ واپس آ کر مجھے سفر کی روداد بتانی ہے، جلدی جلدی 1-2 چیزیں۔ قافلہ گیا، واپس آیا، اب اس کو انتظار ہے میں جلدی جلدی جا کر بی بی کے سامنے رپورٹ پیش کروں۔ 2-3 رپورٹیں جو دی ہے اس پہ غور فرمائیے گا۔ پہلی رپورٹ یہ آ کر دی کہ اے بی بی خدیجہ، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ بہت عظیم انسان ہے، اللہ نے ان کو علم دیا، فراست دی ہے، سب کچھ دیا۔ اور قافلہ پہلے آیا، کیوں؟ پہلے جانور مر جاتے تھے، تنگ کرتے تھے، ان کے وجود کی برکت سے جانور خوش تھے۔ وہ جو مہینوں کے سفر تھے وہ دنوں میں طے ہوئے، انہوں نے کئی جگہ پر ہمیں یقینی موت سے بچایا، یقینی خطرات سے بچایا۔ یہ چلتے تھے تو پتھروں سے آواز آتی تھی، درخت جھک جھک کر انہیں سلام کرتے تھے، توجہ ہے؟ ان کے سر پر بادل کا سایہ ہوتا تھا، ایک جگہ رکے خشک کنواں تھا، ہم نے کہا اس علاقے میں پانی نہیں ہے، انہوں نے مسکرا کر کنویں میں ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا تو خشک تھا، جب نکالا تو پانی سے کنواں لبریز ہو چکا تھا۔ اور ایلیا نامی ایک قصبہ ہے، وہاں جا کر ایک خشک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اور سامنے پادری موجود تھا، اس نے دیکھا، ہم حیران تھے کہ گرمی کا موسم ہے، دھوپ ہے، خشک درخت کے نیچے بیٹھنے کی بجائے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتے تو بہتر ہوتا، لیکن ہم سوچ رہے تھے ان کے بیٹھنے کی برکت کی وجہ سے وہ خشک درخت سرسبز ہو گیا۔ اور جب یہ سرسبز ہوا تو سامنے پادری اس قصبے کا موجود تھا، اس نے کہا یقیناً اس درخت کے نیچے جو بیٹھا ہے وہ پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، یہ مقام، یہ شان نبی کے علاوہ کسی اور ہستی کی نہیں ہو سکتی۔ اب بی بی کو یقین کامل ہو گیا یہ عام ہستی نہیں ہے۔ اب بی بی نے دیکھیے مومنین کرام، عموماً یہ ہوتا ہے رشتہ طے ہوتا ہے تو لڑکے والے پہل کرتے ہیں،
یہ ہمیں آپ کی بچی کا رشتہ پسند ہے، ہم اس طرح رشتہ کرنا چاہتے ہیں، حقیقی مصلحت کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن جو بزرگان علماء اساتذہ سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ مولا حسین کی نانی معظمہ نے عرب کے اصولوں کو توڑتے ہوئے دیکھیں، اگر حضور رشتے میں پہل کرتے شاید کوئی بددیانت مورخ کہہ دیتا بی بی اتنی بڑی مالدار تھی، پیسے کے لالچ میں رسول اللہ نے شادی کر دی ہوگی، لیکن بی بی نے یہ قربانی دی ہے اور خود رشتے میں پہل کر کے بتا دیا کہ حسنین کے نانا رحمت دو جہاں پیسے کے لیے نہیں بلکہ یہ کمال محمد تھا کہ میں خود رشتے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ یہ عظمت ہے سرکار دو عالم کی، جس کی وجہ سے اتنی بڑی ہستی نے اور تاریخ نے لکھا بڑے بڑے عمراء رؤسا اور بڑے بڑے مالدار لوگوں کے رشتے آئے، لیکن بی بی خدیجہ نے قبول نہیں فرمایا، لیکن خود پہل کی۔ اپنی ایک دوست ہے نفیسہ بن منیہ کے ذریعے اور حضور کی پھوپھی ہیں صفیہ بن عبد المطلب، ان کے ذریعے یہ رشتہ طے پایا۔ جب طے معاملات طے پا گئے، اب تاریخ نے لکھا کہ لوگ پریشان تھے، لیکن آپ نے سنا اب خاموش ہو جائے۔ اس دور کے اندر ایک خاتون اتنی بڑی طاہرہ، اتنی بڑی مالدار خاتون خود کسی کو شادی کے لیے کہہ رہی کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، جو لفظ کہے ہیں نا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھے ہیں تو اس وقت بی بی نے ایک لفظ کہا کہ میں نے اسی لیے آپ ساتھ عقد کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، اس معاشرے کے اندر سب سے عزت عظمت کے لحاظ سے آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اور بی بی نے بھی بتا دیا کہ یہ رشتہ مال کی بنیاد پر نہیں ہو رہا بلکہ یہ عظمت اور کردار کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اور رشتہ باقاعدہ آپ دیکھیں تاریخ کے اندر یہ موجود ہے کہ بی بی خدیجہ کے دادا اور نبی پاک کے اجداد سگے بھائی تھے آپس کے اندر، تو یہ خاندانی طور پر بھی قریش اور بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی۔ اور اس کے بعد جب رشتہ ہونے لگا سارا پورا علاقہ اکٹھا ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، مالدار خاتون کا عقد ہے، اور اس میں محل بی بی کا جو اتنا عالی شان محل تھا پورا مکہ بی بی کے محل میں آ سکتا تھا۔ بی بی کے گھر کے جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ تھی، چار پائیاں اور جو کرسیاں ٹائپ تھی ان کے پائے سونے کے تھے، اور سونا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ہر چیز سے ظاہر ہوتا تھا کیونکہ اللہ نے دیا ہوا تھا، اتنا مال و دولت تھا۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ بی بی نے 4000 حق مہر جو تھا سونے کا دینار وہ خود اپنی طرف سے پیش کر کے بھجوا دیا پہلے، یہ حق مہر آپ نے دینا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ حق مہر بہت کم مقدار میں دیا گیا۔ لوگ حیران ہو گئے، اور باقاعدہ تاریخوں نے لکھا ابو جہل جیسا بندہ جل بھن کر کہتا ہے آج تک تو ہم نے نہ دیکھا نہ سنا کہ اشراف کی عورتیں اسی طرح نکاح کے لیے بھی کسی کو کہیں اور اپنا حق مہر بھی خود ادا کریں۔ توجہ کیجئے گا، جب یہ جملہ کہا تو مولا علی کے باپ علی ابن ابی طالب کے والد گرامی حضرت ابو طالب جو نکاح خان بھی تھے، بھئی اس سے بڑا عظمت کا جملہ نہیں، جو محمد کے نکاح خان ہو اسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ جی فخر کرتے ہیں نا صحیح، میرے بیٹے کا نکاح فلاں عالم نے پڑھایا، فلاں مفتی نے پڑھایا۔ توجہ فرمانا، جس کا نکاح علی کے باپ نے پڑھایا، جی وہ ہستی کتنی بلند رتبے کی مالک ہے، وہ کتنی عظمت کے مالک، اور بڑا خوبصورت جواب دیا۔ ابو جہل نے کیا کہا کہ نہیں دیکھا سنا کہ اشراف کی عورتیں خود نکاح کے لیے پیش کریں اور اپنا حق مہر بھی خود ادا کر دیں۔ اس وقت مسکرا کر یہ فرمایا سنو ابو جہل، اگر بیٹا محمد سا ہو، سبحان اللہ، اگر بیٹا محمد سا ہو تو باعزت اور معرفت والی عورتیں رشتہ جوڑنا بھی مناسب سمجھتی ہیں اور مال دینا بھی پسند کرتی ہیں، لیکن اگر تیرے جیسے ہوں تو نہ کوئی رشتہ دیتا ہے نہ کوئی مال دینا گوارا کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ مومنین کرام، اب لوگ پریشان تھے کہ یہ ایک برابر کا رشتہ نہیں ہے، وہ یتیم عبداللہ ہیں، سادگی سے گھر میں زندگی گزارنے والے، اور یہ اتنی بڑی مالدار جس کے ہزاروں کنیز، ہزاروں غلام، اتنا بڑا مال و دولت، یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ لیکن اسی وقت بی بی نے جو جملہ ارشاد فرمایا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بی بی کتنی مخلص تھی سرکار دو عالم کے ساتھ۔ حضور جب جانے لگے نا، نکاح ہوا اپنے گھر کی طرف، بی بی کھڑی ہو گئی، سامنے آ کر ایک جملہ کہا
اے میرے آقا، میرے سردار، بیتی بیتوں کا وانا جاریتوں کا، یہ محل، یہ گھر، یہ مال، یہ سب کچھ میرا تھا، اب آپ کا ہے، میں بھی آپ کی کنیز کا درجہ رکھتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تصور کریں، اتنی بڑی ملکۃ العرب بی بی نکاح کے وقت کھڑے ہو کر سید الانبیاء سے کہہ رہی ہے میں آپ کی کنیز ہوں، تو اس وقت یہ جملہ کہنا کتنا مشکل ہوگا، اور معرفت کی کتنی بلندیوں پر فائز ہے بی بی۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ بی بی نے سارا کچھ رسول اللہ کے حوالے کر دیا، یا رسول اللہ جیسے چاہیں جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ اور خرچ کرتے کرتے میں نے اپنے عالم استاد بزرگوار سے جملہ سنا، وقت تیزی سے گزر گیا۔ عرب میں لوگ مجبور اور مسائل کی وجہ سے بیٹی کو جانوروں کی طرح سمجھتے تھے، فروخت کر دیتے تھے۔ بی بی تک اطلاع پہنچی کوئی بندہ اپنی بیٹی کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں جا رہا ہے۔ بی بی نے بلوایا، ماں اور بیٹی جب آئیں تو فرمایا بیٹیاں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ خدا کی رحمت ہے، میری مجبوری ہے۔ کہا مجبوری ہے تو کچھ اور بھی تو کر سکتا تھا، کیونکہ رواج سے بیٹی کو عزت نہیں دی جاتی تھی۔ بی بی نے اتنا کچھ دے دیا کہ اس کے مسئلے حل ہو گئے۔ اور یاد رکھیے گا، اتنا شدید رد عمل آیا ان شادی اور بعد میں اعلان رسالت کے بعد۔ پہلی مومنہ ہے تو بی بی خدیجہ۔ مومنین کرام توجہ فرمائیے گا، کم تاریخ میں ملا ہے کہ شوہر کی عظمت کو بی بی نے تسلیم کیا ہو، لیکن یہ بی بی کی عظمت تھی، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھا ہے۔ اور اس سے بڑا لفظ نہیں اگر سمجھ سکے، مورخوں نے لکھا 40 دن مسلسل ہم نے مکہ میں، کعبہ میں، بیت اللہ میں رسول اللہ کے ساتھ علی اور بی بی خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، نماز پڑھتے دیکھا ہے، پہلے نماز پڑھنے والی، سب کچھ خرچ کرنے والی۔ لیکن وقت آیا، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، ساتھ چھوڑ دیا، سلام چھوڑ دیا۔ کل کسی بی بی کے دروازے پر کھڑے ہو کر وقت مانگ کر سلام کرنا لوگ شرف سمجھتے تھے، حضور کی وجہ سے چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن اس بی بی کا کمال یہ ہے، کبھی تانا نہیں دیا، بلکہ ہر حال میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، خوشی کا اظہار کیا، اور اس کبھی شکوہ ہی نہیں کیا۔ مومنین کرام، یہی بچی جو فروخت ہونا چاہتی تھی نا، میں نے استاد بزرگوار سے سنا، لیکن بی بی نے پیسہ دیا، بچ گئی۔ جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اس خاندان نے دعوت دی ہے کہ آپ ہماری بیٹی، یہ آپ ہی اس کے سرپرست ہیں، آپ نے شادی میں شرکت کرنی ہے۔ بی بی زہرا فرماتی ہیں میرا بچپن تھا، وفات سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے دیکھا دعوت ہے شادی کی، لیکن میری مادر گرامی کوئی آثار نہیں ہے جانے کے۔ میں نے پوچھا مادر گرامی جائیں گی؟ نہیں، سارا شہر تو ہمیں چھوڑ چکا ہے، گھر نے بلایا ہے۔ بی بی نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا میری بیٹی، میں تو جیسے جیسے چلی جاؤں کوئی ایسا مناسب لباس نہیں ہے، تو ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، اور تیرے بابا سے کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ باپ سے محبت تھی، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ مسکرا کر کہا مادر گرامی چلنے کی تیاری کیجئے، میں تقوی کا لباس پہن کر، شرم و حیا کے زیور پہن کر جاؤں گی، پوری محفل میں لوگ مانیں گے رحمت دو جہاں کی زوجہ کا مقام کتنا بلند ہے، بیٹی کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ بتایا، ساتھ دینا ہے، تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا۔ اہل محمد کی سیرت کو سمجھیں گے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔